الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا اما بعد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان پر بہت سارے انعامات احسانات کیے اور مختلف موقعوں پر مختلف عبادتیں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ ابھی ہمارے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے دو عبادتیں رکھی ہے، نمبر 1 قربانی اور نمبر 2 حج جیسی ایک مقدس عبادت۔ اس عبادت کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب ہم قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو پریشانیاں، جو امتحانات آئے، اللہ نے ان پر جو انعامات دیے، ان انعامات کی وجہ سے اللہ نے ان کی ادا کو پسند کرتے ہوئے پوری انسانیت کے لیے جتنے قیامت تک آئیں گے ان کے لیے اللہ نے عبادت کو بنا دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان لیا، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ اور وہ امتحان میں پورے کے پورے اترے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اور بے شک ہم نے ان انعامات کی وجہ سے ان کو امت کا پیشوا بنا دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو یا مشرک ہو، اللہ کے نبی کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات کیے اور ان کو جن امتحانات سے گزارا، قرآن اس کو بیان کرتے ہوئے اخیر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو خلیل کا لقب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ لیکن انعامات کے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امتحانات کی وادی سے گزارا۔ سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں، جس ماحول میں پیدا ہوئے، وہ ماحول شرک اور کفر اور بت سازی کا تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر ان کے والد بت ساز تھے، یعنی بت کو بنانے والے تھے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد حضرت آزر سے کہا کہ اے میرے والد، آپ ان بتوں کی پوجا، ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو کیوں جھکاتے ہیں، حالانکہ ان بتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُغْنِي وَلَا عَنْكَ شَيْئًا ان بتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا سکے، پھر وہ تم کو کس طرح نفع اور نقصان پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو پیارے انداز میں سمجھایا۔ والد مشرک تھا،
والد بت ساز تھا، لیکن حضرت ابراہیم کا جو انداز تھا اپنے والد کو سمجھانے کا، قرآن بیان کرتا ہے یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع، اے میرے پیارے والد آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آگے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایسا علم ہے، اس علم کے ذریعے میں آپ کی صحیح رہنمائی کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی عالم وحی ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس درہ ارض پر کوئی بھی پتا نہیں ہلتا لیکن اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن نبی ہوتا ہے وہ عالم وحی، یعنی اللہ کے بتلانے کی وجہ سے اس کو علم ہوتا ہے اور اس علم کی بنا پر امت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے والد شیطان کی فرما برداری، شیطان کے راستے پہ نہ چلیے، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کے والد نے جب یہ نصیحتیں سنی اپنے بیٹے سے، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے قوم کے اندر جب بیٹا فرما بردار ہو اور باپ نافرمان ہو، جب بیٹا باپ کو نصیحت کرے تو باپ کے منہ سے یہ الفاظ ہوتے ہیں میرے سامنے بڑا ہوا اور مجھے کو للکارتا ہے۔ یہی حال ہوا، قرآن بیان کرتا ہے حضرت ابراہیم کے والد نے کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جا ورنہ میں تیری حالت کیا کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے یہ کہا کہ میں تیرا سنسار کر دوں گا، یعنی تجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا، یا تو تم مجھ سے دور ہو جا یا مجھے نصیحت کرنا چھوڑ دے۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کیا کہا، قال سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا، پھر بھی میں آپ کی اپنے والد کی اللہ سے میں استغفار اور مغفرت طلب کرتا رہوں گا اگرچہ آپ اس سے باز نہ آئے۔ تو سب سے پہلا امتحان یہ ہوا کہ خود ہی کے گھر سے ان کو نکالا گیا۔ دوسرا بڑا جو ان کا امتحان تھا، اللہ نے حکم دیا کہ سب سے بڑے بادشاہ نمرود کے پاس جا کر قوم کو اور بادشاہ کو دعوت دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس گئے، کتنا ایمان مضبوط ہے، اللہ کے ایک بول پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے بادشاہ کے سامنے جا کر دین کی دعوت دی۔ بادشاہ سے کہا کہ اس دین کی طرف آ جاؤ، اس اللہ کی طرف آ جاؤ جس نے پیدا کیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مردے کو، جو انسان کو زندہ بھی کرتا ہے اور انسان کو موت بھی دیتا ہے۔ اس بادشاہ کو یہ ہوا کہ تمہارا رب یہ ہے۔ اس نے کہا میں بھی انسان کو زندہ کرتا ہوں اور انسان کو موت دیتا ہوں۔ ایک بے قصور آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کیا اور کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو موت دے دی، اور ایک جو بے قصور تھا اس کی قید خانے کے اندر اس کو رہا کر دیا اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ایک آدمی کو زندگی بخشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور کہا چلو یہ کام تو تم نے کر دیا، لیکن میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لا کر اس کو ڈباتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم سب سے بڑے رب ہو تو تم یہ کرو کہ میرا رب تو یہ کرتا ہے کہ مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لاتا ہے، تم یہ کام کرو کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ہکا بکا ہے گیا اور عناد پر اتر آیا۔ تو دوسرا بڑا امتحان حضرت ابراہیم کا، نمبر 1 والد اور گھر والے مخالف، نمبر 2 بادشاہ مخالف۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بتوں کو توڑ دو، یعنی جو پہلے دین کی دعوت تھی وہ لوگوں کے سامنے تھی، لیکن اب پریکٹیکلی آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ بت تم کو کچھ بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے سورہ انبیاء کے اندر، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے اندر ایک فیسٹیول یعنی ایک خوشی کا موقع تھا، سب قوم وہاں گئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں وہاں نہیں آتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور سب بتوں کو توڑ کر سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم آئی اور انہوں نے دیکھا کہ بتوں کا یہ حال ہے کہ کوئی ادھر گرا ہے کوئی ادھر گرا ہے،
تو لوگوں نے کہا کہ یہ کام تو ایک ہی نوجوان کا ہو سکتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، سب نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ تم نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دل کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ بت سنتے ہیں، یہ بت نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ بت تمام چیزوں کو جانتے ہیں، تو تم ان سے بھی سوال کرو کہ یہ کس نے کیا۔ قال کبیرہم، تم ان کے بڑے سے پوچھو کہ یہ سب کس نے کیا۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے، ان کو معلوم پڑا کہ یہ بت کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن پھر اناد اور نفرت کی آگ کے اندر الٹے لوٹے اور انہوں نے کہا نہیں، اس کی سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ لوگوں نے کہا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تم حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلاؤ اور حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دو تاکہ یہ سزا کو دیکھ کر آئندہ کوئی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے۔ اور چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اتنی اونچی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی خاک ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، اور کہا کہ اگر آپ ایک حکم کریں ہم آپ کو بجھانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم کا توکل اللہ پر تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ تو تیسرا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کے ساتھ قوم کو سمجھانے کے لیے یہ معاملہ کیا تو قوم بھی مخالف ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان آیا، یہ آیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر، جو ان کی بیوی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کو لے کر ان کو ایک بیابان چکے میدان کے اندر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لیا اور ان کو کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ دیا، جہاں نہ کوئی آبادی تھی نہ چرند پرند تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، انہوں نے پوچھا لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی گردن کو جھکایا۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ اس کے بعد پانچواں امتحان یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو بیٹا دیا اور جب بیٹا ایسی عمر کو پہنچا کہ اس عمر کے اندر بیٹی کی محبت باپ کے دل کے اندر پروان چڑھتی ہے، 11 اور 12 سال کی عمر کے اندر، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 96 سال اور ایک قول کے مطابق 110 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، قرآن جس کو بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعي قال انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے بیٹے حضرت اسماعیل، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا امتحان۔ اس کے بعد بیٹا بھی فرما بردار تھا، بیٹے نے کہا اے میرے والد اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کے چاہت کے مطابق صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے کے لیے تیار کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد آپ میرے کپڑے کو نکال دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑوں پر خون کے دبے لگے، آپ کی باپ کی شفقت جوش میں آئے اور آپ مجھے ذبح کرنا چھوڑ دیں تاکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اس کے بعد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ آپ مجھے الٹا لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت میرے چہرے کی طرف نظر پڑے، باپ کی شفقت جوش میں آ کر آپ اللہ کے حکم کی نعوذ باللہ نافرمانی نہ کریں۔ اس کے بعد تیسرا حکم دیا کہ آپ میرے پیروں کو باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت میرے پیر لڑکھڑانے لگے اور آپ کو رحم آ جائے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمارے امتحان کی وجہ سے ذبح کرنا چاہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے اعلان کیا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی حالت یہ تھی
کہ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے شرک اور کفر کا ماحول تھا، لوگ بتوں کی، سورج کی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دیکھا کہ قوم ستاروں کی، سورج کی پوجا کرتی ہے، تو اس وقت تو ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، جب ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ستارے غائب ہوئے، حضرت ابراہیم نے فرمایا غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب چاند کو دیکھا کہ چاند اپنی روشنی کے ساتھ آسمان پر جگمگا رہا ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب چاند بھی صبح کے اجالے میں غائب ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا چھپنے والا اور غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور جب اخیر کے اندر انہوں نے سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کر انہوں نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، لوگ اس کے سامنے پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی تمام مرضی کو اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ نے ان پر امتحانات کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو ٹٹولا۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ہم نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، ان کو پرکھا، ان کے ایمان کو جانچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام امتحانات میں فرسٹ نمبر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو خلیل کا لقب دیا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت پورا نقشہ کھینچ کر بیان فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھے تمہارے سامنے تمام چیزیں واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر بت اور شرک سے بھرا ہوا تھا، ان کا باپ خود بت ساز تھا، بت کو بنانے والا تھا۔ گھر سے مخالفت ہوئی، اس کے بعد جب حکم ہوا بادشاہ کے پاس جاؤ، بادشاہ نے مخالفت کی، پھر قوم کے پاس آئے، قوم نے مخالفت کی، پھر اللہ نے حکم دیا اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑا اور اس جگہ آباد ہوئے جس کو قرآن بیان کرتا ہے بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی چیز اگی ہوئی نہیں تھی، چٹیل میدان، کوئی بھی آبادی نہیں تھی۔ اس آبادی کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو چھوڑا اللہ کے بھروسے۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے ہمارے امتحانات کو پورا کر دکھایا، اب ہم نے ان کی تمام اداؤں کو، جتنی بھی ادائیں ہیں، چاہے قربانی کے نام پہ ہو، چاہے سعی کے نام پہ ہو، چاہے کسی بھی چیز کے نام پہ ہو، ہم نے ان تمام اداؤں کو تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے اس کو عبادت بنایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کچھ دن کے بعد ایک مہینہ آئے گا جس کے اندر حاجی حج کرنے جائیں گے اور ان اداؤں کو ادا کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا تھی۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھ کر صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا، ان کے واقعات کو سنا اور کانوں کو ہلکا کر لیا، نہیں، حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر ہمارے لیے عبرت کے نشان ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کہ حضرت ابراہیم نے جب گھر سے دعوت شروع کی، ان کے والد نے مخالفت کی، اس کے باوجود بھی اپنے والد سے اچھے سلوک سے، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اگر ہمارا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ دین کا ہی معاملہ ہو لیکن کچھ انبن جاوے، قرآن کہتا ہے کہ اپنے والد کے سامنے ادب کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم کے والد مشرک تھے اور یہاں تک کہا کہ میں تیرا سنسار کر دوں گا یا تو تم مجھ سے الگ ہو جا۔ اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم کا انداز یا ابتی، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے محبت میں اور کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، یہی انداز ہے لیکن عربی کا لفظ ہے۔ تو قرآن کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو کتنی محبت اور شفقت سے سمجھایا۔ قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جس کے اندر ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی ہمیں جھکنا پڑے،
ہمیں اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنا پڑے تو اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 5 مقامات پر اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر والدین کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ علامہ راضی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے اف کا لفظ استعمال کیا، اگر اللہ کے نزدیک اف کے کلمے سے کوئی کلمہ ہوتا کمتر اللہ اس کو استعمال کرتے۔ تو والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہر چیز کے اندر ایسا ہونا چاہیے، محبت شفقت والا۔ دوسرا ہم کو جو سبق ملتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت حفاظت کے لیے اگر ہم پر کچھ تکلیفیں آتی ہیں، حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ بادشاہ کے پاس جا کر دین کی دعوت دو، حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ کے سامنے گئے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ آج اگر ہم سے کہا جاوے کہ دین کو سیکھنے کے لیے اشاعت دور کی بات ہے، خود اپنی زندگی میں دین کو لانے کے لیے مجھ سے کہا جاوے کہ چلو اللہ کے راستے میں جا، تم کو نکالا جاوے کیونکہ تمہاری واپسی بھی یقینی ہے۔ حضرت ابراہیم جب بادشاہ کے پاس گئے، یقین نہیں تھا بادشاہ ان کو زندہ رکھے گا، پھر بھی انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے دین کی دعوت دی۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تمہیں دین کی اشاعت، دین کی حفاظت کے لیے نکالا جاوے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی اشاعت اور حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے کہ کتنی تکالیف، کتنی مصیبتوں کے بعد یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دین کو اپنی زندگی میں باقی رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچائے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ سے سوال ہوگا، اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اس سوال کے اندر یہ سوال نہ ہوگا کہ تم نے پوری زندگی کتنا کمایا، کتنا کھایا۔ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سے اپنی جوانی، اپنی عمر، اپنے مال کے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں، اور نمبر 5 علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، پہلا سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں خرچ کی، تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، تو اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکالیف اور مصیبتوں کے بعد یہ ہم تک پہنچایا ہے دین، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت ابراہیم کے واقعے کو ہم نے سنا، کتنی تکالیف کے بعد انہوں نے اس دین کی دعوت، محنت کو نہ چھوڑا بلکہ اپنے اوپر تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ اگر ہم کو بھی اس دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، اس کو قربان کرنا پڑے، تو ہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد تیسرا جو ہم کو سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام امتحانات مکمل کیے اور اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب دیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کیجیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ جب ہم دین کا کوئی کام کریں، جب ہم دین کی اشاعت حفاظت کے لیے کوشش کریں، اس کے بعد صرف اس کوشش پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک کونے میں نہ بیٹھ جائے، لیکن اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ، جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، کسی کو کھانا کھلانا ایک عبادت ہے، ان عبادتوں کو کرنے کے بعد اپنی عبادت پر فخر نہ کریں بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ کہیں کہ اللہ میں نے اپنی طاقت، اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی، اب یہ میری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے تمام امتحانات سے گزر کر
اخیر کے اندر جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم کی حالت یہ ہے، اللہ نے خلیل کا لقب دیا، بیسٹ فرینڈ۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار ہم نے تو اپنی کوشش کر دی، اب تیرا کام یہ ہے کہ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، جس طرح اللہ نے ہمارے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک رول ماڈل بنایا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر چلنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اس ماحول کے اندر جب کفر اپنی پروان کے ساتھ، جب کفر اپنی طاقتوں کے ساتھ اٹھتا ہو، اس وقت حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے کہ کس طرح بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے، تمام لوگوں کی طرف سے ان کو دھتکارا گیا، ہٹایا گیا، قوم نے مخالفت کی، بادشاہ نے گرم مخالفت ہوئی، اس کے بعد بھی اس دین کی دعوت کو نہ چھوڑتے ہوئے دوسری جگہ کا سفر کیا، ہجرت کی، اور اللہ نے وہ مقام دیا جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔